ابو نور ٹی وی کی معزز دوستوں، میں فرحت اللہ ہوں اور آپ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں سوچ اور خیال کے بارے میں کہ سوچ کیا ہے اور خیال کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان ہرگز کچھ بھی نہیں سوچتا، ہم صرف محرک کا جواب دیتے ہیں۔ سوچ اصل میں ایک مردہ شے ہے۔ سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ سوچ باہر ہے، یہ اندرونی نہیں ہے۔ محرک باہر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بہت پیچیدہ سوال ہے۔ آئیے پیاز کی چھلکے کی تہ اتارنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے۔ ناظرین گرام، نظر ارتقاء کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنی خیالوں میں آدم و حوا کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی عدد مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے۔ اللہ فلیکشن کو نہیں، حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو۔ ناظرین گرامی، بندر سے انسان بننے کے عمل کو نہ بھی مانا جائے تو یہ بات بھی طے ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کچھ قابل ذکر شے نہ تھا۔ ناظرین گرامی، اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی امر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا۔ ہماری خصلتیں بھی اس امر کی شہادت دیتی ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے، جیسے کوئی بھیڑیا صفت، شیر کی طرح بہادر، لومڑی کی طرح چالاک اور سام کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے۔ گرامی، اس اولین دور کی انسان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمام جانوں کو بخل پر حاضر کیا۔ ناظرین گرامی، یہ کون سا بخل ہے جو انسان سمیت ہر زندہ شے میں حاضر ہے؟ ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت سب سے بڑا بخل ہے کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں۔ آغاز ہوا تو ہر طرف موت کی بادشاہی تھی۔ انسان کے پاس عقل تھی نہ علم۔ نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے تمام جانداروں کے ساتھ انسان بھی تیزی سے مر رہا تھا۔ ہر شے اس کی دشمن تھی۔ کبھی سامنے کاٹ کھایا تو کبھی کسی کھائی سے نیچے جا گرا، کبھی درندوں نے چیر پاڑ کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا۔ پھر ایک دن اس نے مرنے سے انکار کر دیا۔ 100 میں سے 99 انسان پہاڑ سے گر کر مرے، لیکن آخر انسان نے موت کی شدید ترین تیز محرک کو جواب دے دیا۔ ناظرین گرامی، نیچے ایسے کیا ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ اسے پہلی بار خوف کی سرد احساس سے شناسائی ہوئی۔ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے تھے۔ حادثہ ٹل گیا، وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے ہیٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھنا شروع کیا اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، محرک کی تعداد بے اندازہ بڑھتی گئی اور اس کے رد عمل میں جواب بھی بڑھتا گیا۔ نسل در نسل یہ معلومات شفٹ ہوتا رہا، کچھ جن سے اور بہت سا علم کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا بنتا چلا گیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے، ناظرین گرامی، خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ محرک کا جواب تو جانور بھی دے رہا تھا۔ ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ناظرین گرامی، صرف زمینی محرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالی نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، یہ نسل انسان کے استاد تھے۔ انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں، صرف محرک کو جواب دیتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے، یادداشت ہے۔ ذہن میں خیالات کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹرن ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا ایک محرک ہے جس کا جواب پاؤ ہے، مگر اس کا ایک پیٹرن جس میں ایسے تمام میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہے جن کا تعلق جوتے اور پاؤ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے موچی چپل ہے، بوٹ اور تسمے ہیں، شو فالس اور جوتے بنانے والے کمپنیوں کی اشتہارات ہیں۔ جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹرن میں ہے۔ اسی طرح جوتا ٹوٹ جانے
جانے پر جس جگہ وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے ندامت ہوتی تھی، اس خیال کا پیٹرن اس جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہے۔ یہ بیچ در بیچ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو یاداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک عام سے جوتے کا محرک آپ کو خیالوں کے سمندر میں غرق کرنے کو کافی ہے، اور ہمارے ارد گرد ارب و کرب و محرکات موجود ہے جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خیال اور شے ہے، سوچ اور شے۔ خیال برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے، یہ محرک کا جواب ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں۔ آپ قبول کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے سوچنا کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ یاداشتوں کی سلسلوں میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تصورات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر تصوراتی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہے، تصورات کی جہان آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو دہراتا ہے، خیالی کامیابوں گاڑتا ہے، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا ہے اور اپنے سوچوں میں امارات کی بلندیوں کو جاتا ہے۔ انسان یہ سب ذہنی خود لذتی ہے جس کا کم یا زیادہ، عرصہ، دیر یا ہمیشہ، ہم سب اس کے شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، موضوع کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی گھنٹوں لیکچر کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچان ہے، اس لیے اسے تشنا چھوڑ کر آگے بڑھنے کی سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔